یا تو آپ مکمل اردو بولا کریں، یا اپنی مکمل جو بھی آپ کی جو لینگویج ہے ایریا کی وہ بولا کریں، یا پھر پیور انگلش بولا کریں۔ اگر بات کرنی ہے تو صرف انگلش میں۔ مجھ سے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو انگلش کے یوز کرنے پڑ جاتے ہیں یا اردو کے یوز کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بہتری لانی چاہیے اپنی اردو کا معلوم نہ ہو اور کچھ انگلش کے ورڈز کچھ اردو کے ورڈز، تو ڈفرینٹ اٹس کال کمیونیکیشن گیپ، یہ کمیونیکیشن بیریئر پیدا ہو جاتا ہے، بندہ دوسرے سے بات کر جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں کر پاتا ہے، یا دوسرا درست طریقے سے سمجھ نہیں پاتا ہے۔ آپ انگلش جانتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، ویری گڈ، بیسٹ، لیکن اگر دوسرا بندہ انگلش نہیں جانتا ہے، اردو جانتا ہے، تو آپ اس سے اردو میں کمیونیکیٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہوگا کہ آپ اس کو بیسٹ طریقے سے سمجھا سکیں گے، ورنہ آپ کی انگریزی اردو جاننے والے کے کس کام کی، اور آپ کی اردو انگریزی جاننے والے کے کس کام کی۔ تو اگر اپنی بات سمجھانی ہے تو پھر ان کمیونیکیشن جو بیریئرس ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، یہ جو لینگویج بیریئرس ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ لینگویج بیریئرس جو ہیں یہ کمیونیکیشن گیپ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ درست بات درست طریقے سے پہنچ نہیں سکتی، ڈیلیور نہیں ہوتی۔ اس بات کا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی ایفیشنسی یا اپنی وہ جس کو کہتے ہیں دھاک بٹھانے کے لیے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اگر انگریزی کے خوبصورت خوبصورت ورڈ بول رہے ہیں تو وہ آپ کا اپنا پرابلم ہے، لیکن اگر 23 کروڑ میں سے 22 کروڑ لوگ اردو جانتے ہیں تو 1 کروڑ کی انگلش جاننا اور وہ ان کی انگلش میں بات کرنا جو ہے وہ ان 22 کروڑ کو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بات کر رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت کم ہے، نہیں ہوگی۔ تو وہ کیسے آگے بڑھیں گے، وہ کیسے سمجھ پائیں گے آپ کی بات کو؟ تو باقی جہاں بات آ جاتی ہے کہ آپ کو اگر انگلش صرف انگلش آتی ہے تو آپ ٹرانسلیٹر رکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو بھی آپ ٹرانسلیٹر رکھ لیں، لیکن کسی ایک لینگویج میں بات کرنا بہتر ہوتا ہے۔ باقی بندہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، یہ جو آدھی انگریزی اور آدھی اردو ہوتی ہے، یہ اپنے بھی بندہ بھول جائے اور انگریزی بھی پوری نہ آتی ہو، یا اردو بھی پوری نہ آتی ہو اور انگریزی فل آتی ہو، کمپلیٹ انگریزی آتی ہو، تو یہ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ بیریئر پیدا کر دیتا ہے، یہ لینگویج بیریئر پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا سائڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے بیسٹ طریقے سے، اور آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں آپ، اور وہ اس کے میننگس کچھ ڈفرینٹ نکل جاتے ہیں، جس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تکبر والی سوچ ہوتی ہے نا کہ میں دوسروں کو امپریس کر لوں گا اپنی آدھی اردو اور آدھی انگریزی بول کے، یا انگریزی بول کے، یا صرف اردو بول کے، اور اپنی لینگویج کو پریفر نہ دینا، یہ بھی ایک جو ہے نا یہ احساس کمتری کی سوچ ہوتی ہے۔ ہاں، کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی ورڈ نہیں مل رہا ہے اردو کا، تو پھر آپ انگلش یوز کر لیں، یا انگلش آپ جانتے ہیں تو آپ کو اردو کا کوئی ورڈ نہیں مل رہا ہے تو آپ اردو کا ورڈ یوز کر لیں اس میں، تاکہ آپ کی بات پراپر طریقے سے کنوے ہو سکے، نہ کہ آپ کا جو آپ کی جو آپ کے بولنے کا طریقہ ہے، انداز ہے، یا جو آپ کے ورڈز ہیں جو آپ بول رہے ہیں، وہ دوسرا بندہ بیسٹ طریقے سے انڈرسٹینڈ نہ کر سکے۔ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کسی کے سمجھانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس کو ایگوازم کا شکار ہو جائیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے، نہیں۔ میرے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اصلاحات، اپنی لائف میں اصلاحات پیدا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور صرف ایک ایجوکیشن پہ زور دیتے ہوئے ماسٹرز ان انگلش کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے جی، آپ کو اردو کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ہمارے سوسائٹی میں بڑی، جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بڑی خرابیاں ہیں کہ یعنی کہ اردو والا اردو ہی جانتا ہے، انگریزی والا انگریزی جانتا ہے، کوئی اور لینگویج جاننے والا وہ اکیلی لینگویج جانتا ہے، تو اس سے بڑی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو عبور جو ہے نا، جو بڑی بڑی لینگویجز ہیں دنیا میں جو چلتی ہیں، مطلب کہ عربک ہو گئی، اردو ہو گئی، انگلش ہو گئی، دیگر جتنی بھی زبانیں ہیں، آج کل تو آپ کے پاس سہولت ہے، گوگل ٹرانسلیٹر رکھ لیں یا ایپ ٹرانسلیشن ایپ رکھ لیں، تو آپ کے لیے کمیونیکیشن کرنا ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی رومن اردو بھی بڑی زبردست چیز ہے کہ اگر آپ انگلش کے ورڈ جو ہے نا آپ رومن اردو میں ٹائپنگ کریں، وہ بھی ایک زبردست جو ہے وے آف کمیونیکیشن ہے، لیکن
اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیکسٹ بندہ بھی انڈرسٹینڈ ہو سکے، آپ کی وہ جو وے آف کمیونیکیشن ہے یا وے آف ٹاک ہے یا وے آف رائٹنگ ہے، اس سے انڈرسٹینڈ ہو سکے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ وہی سمجھے۔ اس کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ رومن اردو کیا چیز ہے، یا رومن حروف تہجی میں لکھنا کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنی 4-5 بڑی لینگویجز ہوتی ہیں نا، یہ ہماری یونیورسٹیز میں، اسکولس میں پڑھائی جانی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں نا، ہماری ینگ جنریشن، نیکسٹ جنریشن جب نکلے گی آج سے 10 سال 20 سال بعد سکولز کالجز، یا 25 سال بعد یونیورسٹیوں سے، تو دنیا والوں سے کمیونیکیٹ کرنا ان کے لیے پرابلم نہ ہو، کوئی بڑا ایشو نہ ہو ان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ انہیں ٹرانسلیٹر کا سہارا نہ لینا پڑے، خواہ وہ گوگل ٹرانسلیٹر ہے یا ایپ ٹرانسلیٹر ہے یا فزیکل ٹرانسلیٹر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ان سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، ٹھیک ہے جی، کہ ابھی ہم کسی سے بات کرنا نہیں جانتے ہیں انگلش میں، تو ہم ٹرانسلیٹر یوز کر لیں، ٹرانسلیٹر ہائر کر لیں، بڑے لیول پہ جو لوگ ہیں ان ٹرانسلیٹر ہائر کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور عام لیول پہ لوگ جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ٹرانسلیٹر سے کمیونیکیٹ کر لیں۔ اب تو بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، ٹیکنالوجی کا پازیٹیو یوز، یہ قوموں کی نیشن بلڈنگ جو ہوتی ہے نا، یہ ٹیکنالوجی کے پازیٹیو یوز سے ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ آپ شہری بابو ہیں یا شہری میم ہیں، تو آپ گاؤں میں جائیں تو ان کی لینگویج کے مطابق، جو وہاں کی وہ لینگویج جانتے ہیں، اردو سب اپروکسیمیٹلی سب لوگ اردو جانتے ہیں، تو اردو میں ان سے کمیونیکیٹ کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، نہ کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی داد وصول کر کے یا اپنا وہ جو وہ جو وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، امپریشن ڈالنے کی جو سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ 4 باتیں انگریزی کی کر کے ان پہ امپریشن ڈال کے واپس چلے جاؤ، بیچارے کیا سمجھیں گے کہ کیا بول کے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، آپ بڑی خوش فہمی میں واپس جائیں گے کہ ہمیں داد مل گئی ہے، ہمیں داد مل گئی ہے، اٹ مینس کہ ہمیں اپریسیشن مل گئی ہے، ہم نے جو ہے اپنی باتیں کنوے کر دی ہیں، لیکن اگر وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے تو آپ کے کنوے کا کیا فائدہ؟ تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بینگ اے نیشن کیسے بہتری کی جانب آ سکتے ہیں۔ گاؤں والے شہر میں جاتے ہیں، آپ لوگ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنی اس سوچ پہ نہ رہیں کہ میں انگلش میں جانتا ہوں یا میں انگلش میں بات کر سکتا ہوں یا میں بہت فن خان یا میں 30 مار خواہ ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے لیول سے نیچے آ جائیں، آپ ان کو پریورٹی دیں، ان کو پہلے ہی بول دیں یار اردو میں بات کرو، پاکستانی ہے نا، اردو میں بات کرو، آرام سے بات کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو کھل کے بات کرو، تو اس کے لیے وہ جو وے آف کمیونیکیشن ہے ایزی بھی ہو جائے گا، اور وہ آپ کو پراپر بات اپنی سمجھا بھی دے گا اور آپ انڈرسٹینڈ بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑی سی چینج ہونے کی ضرورت ہے بینگ اے نیشن، کیونکہ یہ جو کسی بھی طرح کے بیریئرز جو ہوتے ہیں نا، یہ نیشنز کو ترقی سے روک دیتے ہیں، اور ترقی سے رک جانے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ سہولتوں سے رک گئے، ہم لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے سے رک گئے۔ تو انڈرسٹینڈ ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم کو خود بہتری کی جانب آنا ہوگا کہ ہم اپنے جو ملک کے لوگ ہیں ان کو پریورٹی دیں، ٹھیک ہے۔ میں انگلش جانتا ہوں، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی، انٹرنیشنل لیول پہ ٹاک کرنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو خود الاؤ کریں یار، پلیز اردو میں بات کر لو، اردو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اردو میں بات کر لو، خود بھی آپ اگر کسی دیہات میں چلے جاتے ہیں تو اردو میں بات کریں ان سے، تاکہ وہ لوکل لوگ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ آپ انگریزی کے 6-70 ورڈز بول کے چلے جائیں گے، 50 سینٹینس، تو ان کو کیا سمجھ آئے گی جو لوگ کبھی اسکول ہی نہیں گئے، ٹھیک ہے جی، یا جن کی ایجوکیشن کا معیار ایف اے یا بی اے ہے، ٹھیک ہے جی، یا میٹرک ہے یا مڈل ہے یا پرائمری ہے، وہ بیچارے انگلش کیا سمجھیں گے؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ سکول نہ جا سکنے والے لوگوں کے لیے انگلش سیکھنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو یا تو بہت ڈیفیکلٹ اردو میں ہوتا ہے، جو بھی کوئی بک ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ٹریننگ کی بک ہو گئی، کوئی ان کی گائیڈنس کی بک ہو گئی، کوئی ان کی جیسے پولیس والے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کو ابھی میٹرک پاس کو کیا پتا کہ پی ایچ ڈی لیول کی انگلش لکھی ہوئی بک جو ہے بندے کی، وہ اس کی ٹریننگ میں ہے، تو اس کو کیا سمجھ آئے گی بیچارے کی؟ تو یہ دو اس کے حل ہیں، ایک ٹرانسلیٹڈ ہو جائے ساتھ اردو میں، اور آسان اردو میں۔ اتنی ڈیفیکلٹ اردو لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، نہ لوگ ایگزام دے پاتے ہیں، نہ لوگ موو فارورڈ ہو پاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اسکول یا کالج یا یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے والی اردو وہ اس لیول کی نہیں ہے جو پراپر جو ہے بیسٹ جو اردو ہوتی ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے اور آگے سے وہ لوگ اسکول بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور مڈل پاس، پرائمری پاس، تو پھر
میٹرک پاس، لیکن ان کے لیے اگر پی ایچ ڈی لیول کی اردو ہوگی تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ اردو شروع سے ہی، اردو، انگلش، عربک، یہ سب جو بڑی لینگویجز ہیں 5، ٹھیک ہے جی، چائنیز ہو گئی، یہ 4 لینگویج تو ایٹ لیسٹ مسٹ ہونی چاہیے ہمارے نصاب کا شروع سے لے کے، تاکہ ہمارے لوگ جب اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے نکلیں تو ان کے لیے جابس تلاش کرنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیفیکلٹ نہ ہو۔ اگر وہ یہ سب لینگویجز پہ عبور رکھیں گے تو وہ آن لائن ورک کر سکتے ہیں، کسی ملک میں جا سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں انہیں لینگویج بیریئرس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بینگ اے نیشن، بیسٹ نیشن بن کے ابھریں گے۔